بلوچی زبان کا مشہور افسانہ دمبی کا اردو ترجمہ افسانہ نگار غنی فاہوال صاحب، ترجمہ نگار فضل بلوچ۔ مدفون پیاسی زمین کے سوکھے سینے پہ کھڑے مرجھائے ہوئے درخت، مویشی، جنگلی جانوروں اور اننوں کی آنکھیں ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتی تھیں۔ پریشان حال آدمی مجبوراً بکروں کو ذبح کر کے ان کے شانوں کی ہڈی سے بارش کا اجدہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتے، مگر بدلیاں ہمیشہ شوق حسیناؤں کی طرح بے رکی سے یہاں گزر جاتی۔ پورے 5 سال بعد آج بالآخر زمین کی پیاس بجھ رہی تھی۔ پانی سے لبالب بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، چاروں طرف بجلی چمک رہی تھی اور بادل کڑک رہا تھا۔ بوندوں کی بوچھاڑ زمین میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی طرح گونج رہی تھی۔ پہاڑوں اور ڈھلانوں سے ہوتا ہوا بارش کا تازہ پانی ندیوں کا رخ کر رہا تھا۔ مشرقی جانب پہاڑ کی چوٹی کی اوٹ سے ایک گدھا مغربی جانب ایک گاڑی کے پیچھے سمے ہوئے شخص کی طرح دیکھ رہا تھا۔ بندوق اس کی ٹانگوں کے درمیان رکھی ہوئی تھی، اس کی نالی کا دہانہ اس کے دائیں کندھے پر تھا۔ اس کے سامنے ایک مہندم پہاڑ کے برابر پانی گرداب کی طرح راڑوں سے اٹھتے ہوئے زمین کی گہرائی میں یوں راستہ بنا رہا تھا جیسے پیاسی زمین اس کائنات کے تمام پانی کے ذخیرے کو اپنی اندر جذب کرنا چاہ رہی تھی۔ سامنے ہوئے شخص کی آنکھیں اس مٹیالی گرداب نما پانی پہ جمی ہوئی تھی، اس کا دماغ بہر کی طرح گھوم رہا تھا، سوچوں کی تہہ میں ڈوب کر ہو اپنی زندگی کی ایک سیاہ رات یاد کر رہا تھا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بجلی کی بوند لمحہ بلمحہ لپک رہی تھی، ایک طرف بارش کی بوچھاڑ تھی اور دوسری طرف اس کی آنکھوں سے ندامت اور افسوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور سردی نے اسے ایک گنا اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس قدموں سے وہ اپنے چپر کی طرف جا رہا تھا، جب وہ قریب پہنچے تو اس کے پیر چرخے کے چھوبی ستون کی طرح جیسے زمین پر گڑ گئے۔ اچانک اندھے جذبات کا بدمست اونٹ زندگی کی نئی نازک فصل کو بے دردی سے پامال کرنے لگا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے انہی پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، آج پھر ہوئے گہری کنویں کی کمزور رسی کی طرح اپنے ریشوں سے الگ ہو کر جسے چھوٹ رہا تھا۔ ملک ناز کی دکھ بھری چیخ اس کے ذہن کی گہرائی میں گونج رہی تھی۔ مراد، یہ تم نے کیا کیا؟ کاش تم نے مجھے پوچھ لیا ہوتا۔ مراد۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح وسوسوں کے گہرے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے سوکھے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ خود سے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ہیں، آنکھیں۔ وہ خود کو ندامت اور پشیمانی کے احساس سے نجات دلانے کی تعویلیں ڈھونڈ رہا تھا، مگر حقیقت میں الجھنوں کے جہنم میں جھلس رہا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ وہ اور اس کی چھوٹی بہن شدری اپنے چاچا بالاج کے گھر پل کر جوان ہوئے تھے۔ شدری ایک خوبصورت عصمت لڑکی تھی، مگر اس کے برعکس اس کا بھائی اپنے چاچا بالاج کی طرح ایک جذباتی نوجوان تھا۔ اس کے رہن سہن، بات چیت اور عادات اعتبار سے غرور اور تکبر جھلکتا تھا۔ ہوا کی ایک تیز لہر بارشوں کی بوندوں سے خیالوں کی گہرائی سے باہر نکالا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اس نے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ بارش تھم گئی، بادل چھٹنے لگے، سورج کی نپری شعاعیں بادلوں کی اور سے ہوتے ہوئے بھیگی ہوئی زمین کے کنک سینے کو سینکنے لگے۔ چٹان سے پیچھے نکل کر وہ ایسا بڑھنے لگے، اسے ایک انجیر کا پیڑ نظر آیا۔ یہی پانی جو اس کی ہریالی کے ضامن تھا، آج اسی پانی کے تیز بہاؤ سے تقریباً جڑ سے اکاڑ چکا تھا۔ وہ بس مرکزی جڑ کے سہارے کھڑا تھا، اسی لیے انجیر کا پیڑ ہوا کے تپوڑوں کے سامنے بھی کسی سے ہچکولا کہہ رہا تھا۔ وہ انجیر کا ایک چھوٹ پتا توڑ کر وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک کاستری ٹیلے پر پتھروں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ سب سے بڑے ٹیلے کے پاس ایک جنگلی جھاڑی کے برابر وہ بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظریں ایک انسانی کھوپڑی پر پڑی۔ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ٹیلے پتھروں کے یہ ڈھیر اس علاقے کے پچھلی لوگوں کی زندگی کی نشانیاں تھیں، جنہوں نے بھوک، افلاس، ذلت اور بے غیرتی کی زندگی کے بجائے غیرت کی موت کو قبول کیا۔ غیرت کے پاسبان ان بہادروں کے یہ مقبرے آج فصل بہار کی بے رحم بارشوں نے بہا دیے تھے۔ اس نے کھوپڑی کو دوبارہ پتھروں کی اوٹ میں رکھ دیا اور قدیم زمانے کے ایک شاعر نے یہ گنگنائے، سال پہ سال کائنات رواں تنبو ہیں بہار، اشدبر پیداک نہ بندم بانی میار۔ ہر برس لوٹ آتی ہے فصل بہار، لوٹ آنے نہیں مدفون میں سوہے یار،
दूर एक कुत्ता भूखने लगा। वो इस जानिब मुतवज्जा हुआ। थोड़ी देर बाद कुत्ता दोबारा भूखने लगा। ये आवाज़ मशरिक से आ रही थी। वो इसी जानिब चल दिया। बंद पर चढ़कर निगाहें दराड़ने लगे। पहाड़ के उस तरफ एक नदी थी। नदी के पार से दो कीमे नजर आए। घने झाड़ियों की ऊँट में एक उथले पानी नदी से होता हुआ कुत्ता एक बकरे को इन कीमों की तरफ ले जा रहा था। झाड़ियों के बराबर में एक औरत बकरी के पैर में रस्सी डाल रहा था। कीमों को देखकर इसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। भूख के पेट में काली आंतों में गड़गड़ाहट सी होने लगी। वो तेज कदमों से कीमे की जाने बढ़ने लगा। जब वो कीमे के पास पहुंचे तो औरत इसी बकरे के पैर में रस्सी डाल रही थी जिसको थोड़ी देर पहले कुत्ता कीमे की जाने ले जा रहा था। औरत के करीब पहुंचे और उसकी तवज्जो अपनी तरफ मजबूर करने के लिए वो कनकनाते हुए कीमों के सैन में अकोड़ों बैठ गया। पूरे 5 साल पहाड़ों में रूपुश होने के बाद आज वो पहली मरतबा एक औरत को इतने करीब से देख रहा था। वो एक खूबसूरत जवान औरत थी। औरत के कदमों की तरफ देख रहा था। उसकी बर्फ की तरह जमी हुई काशात से धुआं उठने लगा। मरबूक सबसे ज़्यादा तमन्ना थी, इसीलिए से कोई मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ और सोचे। औरत ने उसकी कैरियर दरियाफ्त की। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक शिकारी हूँ। बारिश ने मुझे आ लिया। तुम्हारे कीमे को देखकर मैं इसकी तरफ आ निकला। उसने खुद को झूठ मूठ कर शिकारी का जाहिर किया। फिर औरत इस कदरे बेहतर कीमे मिले गई। इसे पानी पिलाया। उसके पास बैठकर बेतकल्लुफ़ से गुफ्तगू करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठकर मेहमान के लिए खाने बनाने लगी। इर्द गिर्द नज़र डोलाने लगी। ये सच कहानी चटाई फर्श पर बिछाया हुआ था। बाएं तरफ चारपाई पर एक संजनाई लिहाफ रखा हुआ था। चारपाई की पांचवी जानिब दूध बुलवाने का एक मशकीज़ा लटका हुआ था। मशकीज़े के पास एक कटोरा भी रखा हुआ था। उधर देखते देखते अचानक उसकी नज़र हिरन के एक सींग पर गई जो कीमे के सुतून पटका हुआ था। जब औरत खाना पका के वापस आई तो उसके बाएं हाथ जख्म देखकर शाहजान चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। माशूम मिन्नत